زکات دینی ہے. حج اگر کرنا اللہ نے استطاعت دی، عمرہ کرنے کی استطاعت دی تو ہمیں حج عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے. غرضے کی کوئی بھی کام ایسا نہیں، حتیٰ کہ دنیاوی معاملات، لین دین، تجارت، کاروبار، ساری چیزوں، روزی معاش، ساری چیزوں کے طریقوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے اور باقاعدہ اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ کون سا طریقہ عبادت کے لیے ہمارے درست ہے. اب اس عبادت کو ہم کس طریقے سے کریں؟ میں نے شروع کے اندر جو کہا، سب سے پہلی چیز ہمیں وہی ذہن میں رکھے، نیت بالکل خالص کریں. عبادت اللہ کی، نماز اللہ کے لیے، روزہ رکھنا اللہ کے لیے، صدقہ و زکات دینا اللہ کی رضا کے لیے. غرضے کی کوئی بھی کام ایسا جو اللہ کی رضامندی کی خاطر کیا جائے وہ عبادت ہے. صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کر دینا، زکات دے دینا اور غریب مسکین کی مدد کر دینا یا مسجد بنا دینا، مدرسہ کام کر دینا، پڑھنے پڑھانے والا کام کر دینا، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کام کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. اس کے مطابق جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے. بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ انسان کا شادی شدہ ہے، بیوی کے ساتھ اپنے خواہشات کو پوری کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے. صحابی رسول نے فوراً اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بیوی کے ساتھ ایک شوہر اپنی خواہشات کو، جنسی خواہش کو پوری کرتا ہے، اس پہ اسے عبادت کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اب ذرا تم یہ بتلاؤ، میرے سوال کا جواب تم دو، اگر یہی کام، یہی عمل کسی غیر محرم کے ساتھ، غیر محرمت کے ساتھ اگر وہ کرے گا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ صحابی رسول نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً اسے گناہ ملے گا، تو بہت بڑا گنہگار ہے. اگر شادی شدہ نے ایسا کام کیا ہے، زناکاری بدکاری کی ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ کیا ہے تو اسے کوڑے مار کے اسے سزا دی جائے گی. یقیناً یہ گناہ کا کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہی کام غیر سے کیا تو اس کو گناہ ملا، اور یہی کام جب سنت کے مطابق حلال طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے تو اسے کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق اگرچہ اپنی بیوی سے اپنے خواہشات کو پورا کیا ہے تو یقیناً اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت، آپ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اسے استعمال کیا ہے تو یقیناً اس پر اس کے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. یہاں تک معلوم ہے یہ عبادت ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. صرف روزہ رکھ لینا، نماز رکھ لینا یہی نہیں، یہ تو اہم عبادت ہے، بلکہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہماری نماز ہوگی، اور اس سے بہت زیادہ ہماری کوتاہی کمی ہوتی جا رہی ہے. اتنا کہ اچھا ہے کہ الحمدللہ اب رمضان آیا. ایک سب سے بڑی خصوصیت میں نے جو رمضان کے تعلق سے، کہ اللہ کا کرم ہے کہ کم از کم رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو بے نمازی کو الحمدللہ وہ نمازی ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت مجھے صفت ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے. پینے کھانے والے کو بھی دیکھو جو ہے اپنا مٹکا سٹکا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بس 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 اب جو ہے رمضان آ گیا. اتنا تو کم از کم چاہیے. کیوں؟ اس رمضان مبارک کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ وہ بندہ بھی اللہ کا جو اب تک بگڑا ہوا تھا، راستہ چھوڑا ہوا تھا، کم سے کم اس ماہ مبارک کے آنے اور اس کے استقبال میں تو اپنے آپ کو تیار کر دیا اور رمضان میں حاضری دینا الحمدللہ شروع کر دیا. اب دعا اس کے لیے ہم سب مل کے یہ کریں کہ جس طریقے سے اللہ نے اس کے ذہن کو اس طرح پھیر دیا ہے، رمضان کے ہی نام پہ نمازی اپنے آپ کو بنا لیا، نماز پڑھنے کا عادی بنا لیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذوق اور شوق پر اسے قائم اور دائم اور باقی رکھے. یہ سب سے بڑی خصوصیت رمضان کی ہے. اب آئیے استقبال رمضان کے تعلق کہہ یہ رہا تھا کہ نیت خالص ہماری ہونی چاہیے، ایک دم خالص نیت. حدیث کے اندر بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت خالص نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس انداز سے کرو، یہ سمجھ کے کیا تمہاری نیت ہونی چاہیے خالص نیت کی اللہ کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. صحیح ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، نماز پڑھو یا روزہ رکھو. ظاہر بات ہے روزے کی حالت میں آدمی بھوکا پیاسا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ چھپ کے آدمی کہیں بھی جا کے پانی پی سکتا ہے، اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن یہ وہی عقیدہ بھی ہمارا آ جائے گا جب ہم نے ایک اللہ کو مان لیا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو سات کوٹری کیا سمندر کے تہ در تہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر اللہ کا بندہ ہے تو وہاں سے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے سن لیا، دیکھ لیا. حضرت یونس علیہ السلام. ہم کہاں کے ہیں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. صرف یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں پی سکتے، نہیں کھا سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اگرچہ ہم ظاہر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ تم عبادت اللہ کی اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ نہ ہو سکے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم کہاں اللہ کو دیکھیں. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی آنکھ دیکھے گی تو جنت میں جانے والے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. اور سب سے بڑی خوشی اس وقت اللہ کے اس جنتی بندے کو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو دنیا میں تیرے بارے میں سنتا تھا، تیری ذات ایسی ہے، تیرا کرم اس قدر ہے، تیرا احسان لوگوں پر دے پایا ہے، اور تو ہر جگہ حاضر و نادر ہے، اور ہر چیز کو تو دیکھتا ہے، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ و چھپی نہیں ہے. اے اللہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، تیری ذات کے بارے میں صرف ہم لوگ کان سے سنتے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر تیرا دیدار کروا دیا. یہ کون لوگ فرمائے جنت کے اندر جانے والے. اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ان کا سب سے بڑا انعام رکھا ہے، اور اس جنت میں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ اسپیشل طور پر ان کے لیے بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان. یہ ہے رمضان. تیاری کیجیے، تیار ہو جائیے اس کے لیے، نیتوں کو صاف کر لیجیے، اخلاص پیدا کر لیجیے کہ اللہ جو بھی ہم عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تراویح کی نماز ادا کریں گے، قیام لیل مزید اور کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، اور روزہ رکھیں گے، افطار وغیرہ کریں گے، اور ایک دوسرے کو افطار کرائیں گے، کیونکہ افطار کرانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار آدمی کا روزہ افطار کرا دیا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک گھونٹ یا ایک گلاس پانی سے اس روزے دار کا افطار کرا دیا، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی نہیں ہوگی. اللہ تیاری کیجیے. اس دن کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کے اندر اس طرح کا مزاج بنا لیجیے، اپنا دل و دماغ اس طریقے سے ساج لیجیے، تیار کر لیجیے. یوں ماہ مبارک آنے والا ہے، ہم اپنی نیت کو صاف کر رہے ہیں، دل کو صاف کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیتوں کے ساتھ دلوں کے صفائی کے ساتھ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اس ارادے اور اس خیال سے کریں گے یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ہماری ہر عبادت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو پہلی چیز یہ دلوں کی بھی صفائی ہماری نصیب ہو جائے. دلوں کا معاملہ بڑا اہم ہے، نیت کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر دلوں کا معاملہ بڑا اہم ہے. اور دل کے بارے میں نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کثرت سے اس دعا کو آپ پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل، ذہن و دماغ کی ریموٹ کنٹرول اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم تو یہاں ہیں، کہیں بھی چلو تو خلط میں، لیکن ہمارے دلوں کا پورا کنٹرول کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے دلوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان، رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہوا کرتے ہیں، جیسے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھیلتا رہتا ہے، دلوں کا حال ہے۔ اس لیے کوئی دلوں کی بھی صفائی ہو جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنا پر کثرت سے پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جما دے، دین سے ہٹنے نہ پائے، چاہے کتنوں طرح کی پریشانیاں مشقتیں ہمارے اوپر آئے لیکن اس پر ہم جم جائیں اور صبر سے ہم کام کریں۔ اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے، اپنے دین پر جمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت اپنے کہے ہوئے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دے اور اپنی اطاعت کے کاموں پر ہمارے دلوں کو پھیرنے جما دے۔ یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ تو نیت صاف، دل صاف، زبان بھی صاف۔ اب ہمارے روزے قبول کیسے ہوں گے؟ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں اگر ہمارا دل اور ہماری نیت اور ہماری زبان پاک صاف نہیں ہوئی، ہم مسجدوں کو خوب صفائی ستھرائی کریں، ڈینٹ ٹپینٹ سے سب کچھ کر دیں، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے گھر کو ہم اپنے گھر کو سجانا اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ کے گھر کو کیوں نہیں ہم سجائیں؟ بالکل اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے، حق بنتا ہے، لیکن سب سے بڑی سجاوٹ ہم اپنے دلوں کو سجائیں۔ جیسے ہم نے اس مسجد کو سجا دیا ہے، ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے اس مسجد کے اندر جس طریقے سے حصہ لیا کہ اللہ کا گھر ہے، ہم اسے سجا کے رہیں گے، تو ہماری ماں بہنوں کو بھی سن لیں، اپنے دلوں کو سجا لیں، اپنے دلوں کو سجا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اور سجی سجائی جنت ہمیں ملنے والی ہے۔ وہ جنت پہ کے گیٹ پہ اللہ کے فرشتے تمہارے جنت میں جانے کے لیے استقبال میں کھڑے رہیں گے، تیار ہو جائیں۔ دلوں کو سجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے صرف اس لیے کہ دلوں کی صفائی، ذہن و دماغ کی صفائی اور زبان کی جب صفائی، ساری چیزوں کی ہم نے صفائی کر لی تو ہم اب ظاہری اور باطنی اپنے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی صفائی کریں۔ زبان بہت بڑی چیز ہے، اسی زبان سے انسان ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، گالی گلوچ تک کی نوبت آتی کر جاتا ہے، جذبات میں، کسی کے دباؤ میں یا اور بھی کوئی حالات اسے مجبور کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہی زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے بھائی کو، اپنے گھر میں لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دعا پیار کا تحفہ بھی ان کی پیش کر سکتے ہیں، پیار محبت سے بھی ان کے لیے بول سکتے ہیں۔ اس لیے زبان کا بھی بڑا اہم دخل ہوتا ہے ہماری عبادتوں کے اندر، اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، لیکن اگر ہم نے اپنے زبان پر کنٹرول اور قابو نہیں رکھا، صحیح بخاری کی بڑی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی آدمی اپنے زبان پہ قابو نہ رکھا اور جھوٹ بولنا یا جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا کام کرنا اور اس طرح کا برا کوئی بھی عمل کرنا جو خلاف شرع ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
खिलाफ हो रहा हो ऐसी बात कहना, अगर आदमी न छोड़े अपनी जुबान से इन कामों को भी, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है कि उसका बंदा या बंदी अपने आप को भूखा प्यासा रखे। इससे मालूम क्या हुआ, जाहिर में यकीनन हम ये फैसला खुद कर सकते हैं, फतवा पूछने की जरूरत नहीं, खुद कर सकते हैं कि अगर हमने अपने आप को रोजे की हालत में अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया तो गोया कि हमारा रोजा ही नहीं। जब अल्लाह को कोई जरूरत नहीं भूखा प्यासा रखने तो क्या रोजे का मतलब रोजा नहीं। इसीलिए इस जुबान को हिफाजत के लिए, लगाम लगाने के लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम कर दिया है। 32 दरवाजे जुबान को घेर दिया है, नहीं ये इतनी आसानी से निकल पाएगी। 32 दरवाजों के अंदर उसे बंद कर दिया है, और सब दरवाजे के बाद बाउंड्री पे जो सबसे बड़ा जो गेट है, 2 पट का गेट भी लगा दिया है। मेरे ख्याल से ये होठ दोनों क्या है, हाँ बहुत बड़ा ये गेट है, कितना बड़ा है। अब इससे गेट से जाहिर बात है बाहरी गेट से आएंगे तो अंदर आएंगे, उसके बाद जो दरवाजे हैं जिसमें से जाना होगा जाएंगे। अल्लाह ने कितनी हिफाजत की। अब इसी से अंदाजा लगाने की ज़बान की कितनी अहमियत है कि 2 इतने बड़े बड़े पट और इतना बड़ा गेट लगा दिया है, और फिर उसके बाद अंदर ज़बान तक पहुंचने के लिए कि ज़बान बाहर ना आए 32 दरवाजे दान अल्लाह तबारक व तआला कितनी ये ज़बान दादा, इस ज़बान की बहुत ज़्यादा बड़ी फितना है, बड़ी खराबियाँ हो जाती हैं। और हमारी ख़वातीन में तो पूछिए मैं, जहाँ बैठ गए अगर 4-5 तो मर्दों में भी ये ऐप होता चला जा रहा। तो अब वो जो शिकवा शिकायत चुगली, एक दूसरे की टांग खींचना, फलनियाँ ऐसी, फला की बहू ऐसी है, फला की बेटी, फला का बेटा, अरे हर आदमी हर इंसान अपने गरीबान में झांक के देखे हमारे अंदर किसी पर एक दूसरे को ऐब नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐब है तो ऐब पोशी होनी चाहिए, उसे तन्हाई में बुला के समझा दिया जाए। ऐब पोशी करेंगे हम तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमारी भी पर्दा पोशी करेंगे। लिहाजा मालूम क्या हुआ, रमज़ान की तैयारी के लिए ये 2-3 जो चीज़ें जो मैंने बतलाई बड़ी अहम है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से अब हम दुआ करनी चाहिए और करें कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पे ये माह मुबारक आ रहा है, हम अपनी ख़वातीन से भी दरख्वास्त दिल से हम ये उनसे गुजारिश करेंगे कि इस माह को पाकर अपने आप को गाफिल न रखें, रोज़े का एहतमाम करें। और ख़ास तौर से ये महीना कुरान का महीना है, कुरान का महीना है, कुरान का महीना है। शहर रमज़ान लगी कुरान की तिलावत कसरत से करें, अल्लाह का जिक्र अज़कार कसरत से करें, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते और इफ्तारी वगैरह का इंतजाम करते हुए अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह करते रहें। अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। ये ख़ुसूसियत वाला महीना शायद कि आपको आइंदा हमें मिले ना मिले, हमें ये नहीं मिले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास करके आने वाले इस माह मुबारक के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रहमतों को हमें अपने दामन के अंदर समेटने की तौफीक नसीब फरमा दे, अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे, कुरान की तिलावत करने, क़याम लैल का एहतमाम करने और नमाज का एहतमाम करने, रोज़े का एहतमाम करने और रोज़े की जो मकरूहात हैं और मनहियात हैं, मुहर्रमात हैं, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला पूरे तौर पर हत्तल इम्कान हत्तल वसा बचने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। और जिस हैसियत से और जिस तरीके से हम आने वाले दिनों में इबादत कर सकें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा दे और हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, ईमान इस्लाम के साथ रखे, और जब दुनिया से नहीं जाए तो ईमान इस्लाम के साथ नहीं जाए। आमीन।